وہ کہتے ہیں جو کریٹنگ نیو ویلتھ اینڈ کریٹنگ نیو نالج، وہ اس میں مسلمان جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ آج کی دنیا جو ہے وہ علم کی دنیا بن چکی ہے، اور وہی ممالک تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت جو ہے وہ افرادی قوت میں پوشیدہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ 800 سال پہلے کیمبرج اور آکسفورڈ بن رہے تھے، اور ہم نے تاج محل بنایا، کوئی بین الاقوامی لیول کی یونیورسٹیز نہیں بنائیں. کیمبرج کی بات ہوئی، ایک یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی، اس میں کوئی 124 نوبیل پرائز مل چکے ہیں کیمبرج یونیورسٹی کے فیکلٹی کو، 124 نوبیل پرائزز، جبکہ اسلامی دنیا میں آج تک ایک بھی سائنس میں نوبیل پرائز نہیں ملا اس کام پر جو اسلامی دنیا کے اندر ہوا ہو. عبدالسلام کو ملا، زحیل احمد کو ملا، لیکن وہ کام سارے باہر کیے گئے تھے، پاکستان ملک کے اسلامی دنیا میں نہیں کیے گئے تھے. ایک کالج لے لیں، خالی کالج مغرب کا، کیمبرج یونیورسٹی کا ٹرینٹی کالج، کوئی 32 نوبیل پرائزز مل چکے ہیں اس ایک کالج کے فیکلٹی ممبرز کو. تو زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے. اسلامی دنیا ابھی بھی اندھیرے میں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ریسورسز نہیں ہیں. ان کے پاس تیل بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، افرادی قوت بھی ہے، لیکن جو ڈائریکشنز ہیں وہ غلط ہیں. وہ یعنی انہوں نے کبھی تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، انوویشن کی طرف زور نہیں لگایا، اور یہی وجہ ہے آج کہ ہم ان اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. اور ایک چھوٹا سا اسرائیل جو ہے وہ تقریباً 45,000 مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، لیکن سب اپاہج بنے بیٹھے ہیں جتنے اسلامی ممالک ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکیں. تو یہ جو ہے بڑی بدقسمتی ہے ہماری، اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ لیک آف ویژن ہے. جو لیڈرشپ ہے ہمارے، جو بادشاہتے ہیں یا جو پریزیڈنسی ہے، جو پرائم منسٹرز ہیں، وہ جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ کہاں دنیا جا رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے رہ گئے ہیں. تو چینج آف ڈائریکشنز کی ضرورت ہے پوری اسلامی دنیا کے ہر ملک میں. ترکی، ایران، ملیشیا اور ایک دو ممالک اور ہیں جہاں کچھ امید کی کرن نظر آتی ہے، ورنہ سارا اندھیرا چھایا ہوا ہے. جب تک کہ ہمارے ہاں صحیح لیڈرز نہیں ہوں گے، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس نہیں ہوں گی، اور علم کے بنیاد کے اوپر اکنامک پالیسیز نہیں بنیں گی، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کو اعلیٰ ترین ترجیح نہیں دی جائے گی، جب تک اسلامی دنیا اسی اندھیرے کے اندر رہے گی. اچھا، یہ جو آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھا کہ مسئلہ مسلمانوں کی حکمران اشرافیہ کا ہے، لیکن یہ حکمران اشرافیہ جو ہے صرف 21ویں صدی کی نہیں، 20ویں صدی کی نہیں، یہ مرض تو ہمیں بہت پرانا ہے. کہ آپ اندازہ کریں کہ جب یورپ میں پرنٹنگ پریس لگ رہے تھے 15ویں صدی میں، ٹھیک ہے نا، اس وقت مسلمانوں کو بھی آفر کیا گیا. ترکی کی امپائر تھی بہت بڑی، اور اس وقت سے مطلب ہے کہ منع کیا گیا. 300-400 سال تک مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس نہیں آنے دی اپنے اس میں سلطنت کے اندر. تو یہ رویے تو پرانے ہیں. تو یہ مسئلہ ہمارے رویوں کا ہے، ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے مطلب ہے علوم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اس میں کوئی جھول ہے، کوئی خرابی ہے. جی ایک زمانہ تھا کہ ہم لیڈ کر رہے تھے، اور ہماری کتابیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ابو سینا، ابن سینا جو کہلاتے ہیں، ایوی سینا انگریزی میں ان کا نام تھا، 600 سال تک ان کی کتابیں جو ہیں طب کے اندر وہ پڑھائی جاتی رہی مغرب میں، اور مغرب میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. اور ہم جو ہیں سب سے بڑی دنیا کی لائبریریز جو تھیں وہ اسلامی دنیا میں تھیں. تو یہ جو ہے یہ کوئی 1000 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. اور پھر اندھیرا چھا گیا. ہم جو ہیں ہم نے مذہب کی ایک بہت نیرو انٹرپریٹیشن ہم نے لی، اور ہم جو ہیں پھر جو تعلیم کو اور تحقیق کو ہم نے چھوڑ دیا. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ پرنٹنگ پریس کو کئی 100 سال پہلے ایجاد ہو گیا تھا. پہلے انڈسٹریل ریولوشن میں اسٹیم انجن آیا، اس کو ہم نے مس کیا. دوسرے صنعتی انقلاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آٹو فیکچرنگ آئی، اس کو مس کیا. تیسرے صنعتی انقلاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر وغیرہ آئے، اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے. اور اب جو چوتھا اور پانچواں صنعتی انقلاب آ رہا ہے اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو ہم نے ہماری ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے جو کہ دنیا کی چوٹی کی 100 یونیورسٹیز میں شامل ہو. اور تو پورا کا پورا جو ہے ہم اندھیرے میں چھایا ہوا ہے. اور وجہ ہے اس کی پرائمریلی وہ لیڈرشپ ہے. ایک آدمی جو ہے وہ پورے ملک کو بدل سکتا ہے. آپ نے دیکھا سنگاپور، لی کوان یو پورا ملک کو بدل دیا.
کوریا جنرل پارک پورے ملک کو بدل دیا. ایک آدمی دیکھیں, اسی طرح چائنا, اسی طرح جن ممالک ترقی کر رہے ہیں, وہاں لیڈر صحیح ہو, ویژن صحیح ہو, تو پورا ملک جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرتا ہے اور پالیسی صحیح ہوتی ہیں.